وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، آپ نے عشر کے متعلق مسئلہ معلوم کرنا چاہا تو عشر کے بارے میں مختصراً چند گزارشات پیش خدمت ہیں، جن میں سب سے اول کہ زمینی پیداوار یعنی فصلیں، باغات وغیرہ سے عشر ادا کرنا یہ شرعاً واجب اور لازم ہے، یعنی یہ کوئی نفلی عمل نہیں، اختیاری عمل نہیں کہ ادا کر دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ شرعاً اس کا ادا کرنا یہ واجب اور لازم ہے کہ نہ ادا کرنے والا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ دوسری گزارش کہ ہمارے ہاں زمین دو قسم پر ہے، ایک بارشی زمین ہے تو اس کی جو پیداوار ہے اس سے عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے، اور دوسری زمین جسے ہم ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی لگاتے ہیں اس کی فصل کو، یا نہر کا پانی لگاتے ہیں تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ یہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 1483 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 2272۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے کا زمینی پیداوار سے، فصلوں سے، غلہ اناج سے، دانوں سے عشر کے ادا کرنے کا خود اللہ نے اپنے لاریب کلام قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ چنانچہ تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 267 یعنی 267۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کسب کرتے ہو، کماتے ہو، اس میں سے ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں جو تم کماتے ہو خرچ کرو، اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے اور اس کا اشارہ ہے، لیکن ساتھ ہی آگے اسی آیت میں فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نکالتے ہیں تمہاری روزی اور رزق کا سبب بنا کر تمہارے نفع اور فائدے کے لیے زمین سے، یعنی زمین سے جو ہم نکالتے ہیں، غلہ اناج ہے، فصلیں ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، جو بھی ہے، تو وہ جو زمینی پیداوار ہے اس میں سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اس کا مقرر کردہ حصہ وہ عشر کے نام پر اور عنوان پر جو ہے اس کو ادا کرو۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ نے اہل ایمان کو اس کا حکم دیا۔ اب وہ کس وقت ادا کرنا ہے تو اس پر قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی 8ویں پارہ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141، اس میں تفصیلی آیت ہے، جملہ آ رہا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس میں جو حق واجب ہے، یعنی ایک تو ہے نفلی صدقہ کرنا، نفلی طور پہ کسی کو کوئی غلہ اناج میں سے دانے دے دینا، ایک ہے واجبی جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس کا ادا کرنا بہر صورت لازم ہے، اور وہ یہی عشر ہے۔ فرمایا اس میں سے جو حق واجب ہے، جس کا ادا کرنا واجب ہے یعنی عشر، اس کے کاٹنے کے دن دے دیا کرو، یوم حصادہ، جس دن اس کو کاٹو یعنی اس کی پیداوار کو حاصل کرو، اور باغات کا فصل، اس کی جو ہے پیداوار، پھل، اس کو کاٹو، غلہ اناج ہے جس دن وہ تم اس کو حاصل کر لو تو اپنے تصرف اور استعمال میں لانے سے پہلے اس کو اللہ کے راہ میں جو عشر ہے وہ ادا کرو۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس کی تاکیدات بہت زیادہ ہیں۔ چوتھی گزارش یہ ہے، اس کا منفی پہلو دیکھیں گے کہ عشر نہ ادا کرنے پر وعیدیں اور اللہ کی طرف سے
کیا کیا ہمارے لیے اخروی نقصانات اور دنیاوی اس کے لیے وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ احادیث کا سلسلہ تو ایک طویل ترین ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی 29ویں پارہ میں سورۃ القلم ہے، اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر 33 تک اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا کہ ان کا جو والد تھا وہ اپنے دور میں جب بھی باغ کا پھل کاٹتا تو اول فقراء مساکین کو اس میں سے عشر ادا کرتا، اللہ کا مقرر کردہ حصہ۔ وہ فوت ہو گیا، اس کی پیچھے جو اولاد تھی وہ انتہائی نالائق ثابت ہوئی کہ انہوں نے وہ حصہ نکالنا بند کر دیا، تو اللہ نے دنیا میں ہی اس پہ آفت بھیج کر، عذاب بھیج کر اس باغ کو نیست و نابود کر کے انہیں اس سے محروم کر دیا۔ عشر کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس کے ادا کرنے سے بقیہ غلہ اناج اور مال یہ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر عشر نہ ادا کیا جائے تو پیچھے جو مال ہے جس میں سے عشر نہیں ادا ہوا تو وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں اس میں اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر چند ایک انتہائی قابل غور اور قابل فکر، قابل اصلاح خرابیاں پائی جاتی ہیں، جن میں اول کہ اکثر لوگ تو عشر ادا کرتے ہی نہیں، سرے سے اس کو ترک کیے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت ان کے ہاں نہیں ہے، یا علم نہیں ہے اس مسئلہ کی اہمیت ہی نہیں ان کے ہاں کہ مسئلہ اس حیثیت سے ان کے سامنے واضح نہیں ہوا، یا پھر ان کی یہ عملی کوتاہی اور غفلت ہے کہ اکثریت ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ عشر بالکل ادا کرتے ہی نہیں۔ اور دوسری اس میں خرابی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ عشر دیتے بھی ہیں عشر کے نام پر، تو وہ بھی حساب کر کے نہیں دیتے کہ ہماری زمینی پیداوار کتنی ہوئی، اس میں سے عشر کتنا بنتا ہے اتنا ہی ہم ادا کریں، نہیں، وہ یہ حساب کر کے نہیں ادا کرتے، بس کچھ نہ کچھ دے دیا، 1 من دے دو، 2 من دے دو، بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ دے دو، اور وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ عشر ہمارا ادا ہو گیا، حالانکہ ایسے عشر ادا نہیں ہوتا۔ جو بھی زمینی پیداوار ہے تو اس کا حساب کر کے پراپر پھر اس میں سے جو عشر بنتا ہے وہ حساب کر کے ادا کرنا چاہیے۔ تیسری خرابی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ہمارے زمیندار بھائی دوست کہ جن کا غلہ اناج کم ہوتا ہے، کم زمینی پیداوار آتی ہے، چند من ان کا دانہ ہوا، تو ان لوگوں کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے تو دانے ہی تھوڑے سے ہوئے ہیں، اتنے ہی نہیں ہے کہ ہمارا سال اس پہ گزر بسر ہو سکے، اس کا اپنی ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہیں، تو اس میں سے عشر کاہے کا ہم ادا کریں گے؟ عشر تو تب دیتے کہ ہماری زمینی پیداوار غلہ اناج بہت ہوتا تو پھر اس میں سے عشر دیتے، حالانکہ شرعاً یہ بات درست نہیں ہے۔ غلہ اناج کم ہے یا زیادہ ہے، 1 من ہی کیوں نہیں، تو تب بھی اس میں سے عشر دینا یہ ضروری ہے۔ چوتھی خرابی، اور یہ معاشرے میں بہت میں نے محسوس کی ہے کم از کم، کہ جو لوگ حساب کر کے دیندار دوست ہیں کہ وہ عشر ادا کرتے بھی ہیں، تو وہ بھی ایک عملی خرابی کا شکار ہیں کہ وہ عشر جو نکالتے ہیں ادا کرتے ہیں تو اصل مستحق لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اصل جو اس کے مصارف ہیں اس کا یا تو انہیں علم نہیں یا عملی غفلت ہے کہ وہ عشر ادا کرتے ہیں لیکن اصل مستحق لوگوں تک جن پہ عشر لگتا ہے، جن کو دینا شرعاً جائز ہے، ان تک نہیں پہنچاتے۔ وائس لمبی ہو رہی ہے، میں مختصراً اس پہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی واجبی صدقات ہیں، عشر ہے یہ بھی واجبی ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک کا فطرانہ صدقہ فطر ہے، یا اس طرح کے دیگر کوئی واجبی صدقات ہیں، تو ان کی ادائیگی کے لیے، وہ دینے کے لیے جسے ہم نے دینا ہے، اس میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ یہ واجبی صدقات مسلمان کا حق ہیں، فقراء غرباء مسلمانوں کا، تو انہیں ہی دینا ضروری ہے جو صحیح العقیدہ ہوں، جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اور ایسی بدعات کے مرتکب اور مریض ہیں جو حد کفر کو پہنچتی ہیں، انہیں اگر یہ واجبی صدقات میں سے ہم نے کچھ دے دیا تو یہ ادا نہیں ہوں گے۔ ہاں، بحیثیت انسان ہونے کے، انسانی ہمدردی کے ناطے
انہیں نفلی صدقات تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ واجبی صدقات یہ فقط مسلمان فقراء کا حق ہے اور یہ انہی کو دینا ضروری ہے۔ اس لیے بنیادی چیز اس میں یہ کہ جب یہ واجبی صدقات میں سے دینا چاہیں تو جس کو دے رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، اس کا مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کی جانچ پرکھ یہ کرنی ہوگی دینے والے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر غریب ہو، فقیر ہو، یعنی صاحب نصاب اور غنی نہ ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کہ وہ ہمارے رشتوں میں اگر رشتہ دار ہے، اگر غیر رشتہ دار ہے تو پھر تو بات واضح ہے، اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رشتہ داروں میں سے ہے تو کم از کم ہمارے اصول اور فروع میں سے نہ ہو اس کا کوئی رشتہ ہمارے ساتھ۔ اصولی ہمارے وہ رشتے ہیں جو ہمارے اوپر کے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور فروع فرع سے ہے مانا شاخ، جو ہماری اگلی نسل ہے تو اس کو فروعی رشتے کہا جاتا ہے، یعنی بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، تو ان کو دینا بھی یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہاں دائیں بائیں دے سکتے ہو، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچے کو، بھانجا ماموں کو، ماموں بھانجے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، اور بہن اپنے بھائی کو، سسر داماد کو، داماد سسر کو، بہو کو، یہ دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں۔ لیکن یہ جو دو قسم کے رشتے ہیں اوپر کے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو واجبی صدقات میں سے نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، دادا دادی کو شریعت میں واجبی صدقات میں سے دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نانا نانی، یعنی باپ سے اوپر جو رشتے ہیں، ماں سے اوپر جو رشتے ہیں، ان کو دینا واجبی صدقات میں سے جائز نہیں۔ اسی طرح نیچے کے رشتے جو ہیں، بعد کے رشتے جو ہیں، یعنی بیٹا بیٹی ہے، پھر آگے ان کی اولادیں، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دائیں بائیں کے جو رشتے ہیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے مزید تفصیل کے ساتھ مصارف دیکھنا چاہیں تو 10ویں پارہ میں سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60، اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، ترجمہ دیکھ لینا چاہیے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ انما الصدقات للفقراء الی آخرہ۔ تو یہ عشر کے متعلق چند گزارشات ہیں، اس کی اہمیت اور اس میں سستی غفلت کرتے ہوئے اس کے نہ ادا کرنے پر وعیدیں، اور اس کے مطالعہ کا چند مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔